جب یہ چیزیں امپوز ہوں گی تو جو محدود وسائل والے اسکولز ہیں وہ کیا کریں گے؟ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ 8 سے 12 ہزار روپیہ میں ایک سرکاری بچہ پڑھتا ہے، 8 سے 12 ہزار۔ یہ جو ادارے ہیں یہ 15-20 ہزار سے کم نہیں لے گا 6-7 گھنٹے۔ ہمارے جو اوور آل کنٹری کا سسٹم یا سینیریو ہے، گھر والے بچوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے ہیں، وہ 8-10 بچوں کو نہیں سنبھال سکتے۔ ہمارے ہاں استاد کی لوگ آ کے جو ہے تذلیل کرتے ہیں یا اگریسو ہوتے ہیں، یہ بڑا دل شکستہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زندگی جہد مسلسل کا نام ہے، اور اس جہد مسلسل میں اگر کوئی روشنی کا منبع ہے یا پھر آسانیاں بانٹنے والی شخصیت ہے تو وہ صرف ایک استاد ہی ہے۔ اور میں ہوں کامران نسیم بٹالوی اپنے پروگرام میٹس دا مائنڈ میں، اور میں آج آپ سے ایک ایسے ہی استاد سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو کہ نہ صرف ٹرینر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بلکہ 27 سال سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور اپنے ادارہ دی نالج ہوم اسکول سسٹم کے CEO بھی ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ کا بھی عزت افزائی کا شکریہ۔ اچھا سر، یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے علاقے میں اور بھی اسکول ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ہر تعلیمی ادارہ اپنے تئیں معاشرے کے اندر اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دی نالج ہوم اسکول سسٹم دیگر جو ہے اداروں سے ڈفرینٹ جو ہے پرفارمنس دے رہا ہے اور وہ منفرد ہے؟ میں اس حوالے سے آؤٹ آف دی وے بات کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ جی ابھی جاوید پبلیشرز ہیں تو انہوں نے ایک ایجوکیشنل نا تھوڑا کانفرنس سٹائل رکھی، تو ان کی بات مجھے بڑی پیاری لگی۔ مجھے لگا وہ باتیں 2-3 جو انہوں نے کی، انہوں نے کی، میں نے کی۔ اچھا۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہے کس پبلیشر سے کمپٹیشن ہے؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، مجھے لگتا ہے وہ میں نے ہی کی، کہ انہوں نے کہا جی میرا جاوید پبلیشر سے ہی کمپٹیشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ نالج ہوم کا کسی ادارے سے کوئی کام میں کمپیریزن نہیں کرتا، میرا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے۔ میرا کمپیریزن اور میرا کمپیٹیٹر نالج ہوم ہی ہے۔ تو ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کسی نے نہیں جو ہے وہ یہ کہا کہ جی دن نکل آیا، دیکھو جی سورج نکل آیا، سورج خود بتاتا ہے میں نکل آیا ہوں۔ کوئی نہیں کہتا جی بہار کہاں ہے، بہار جب آتی ہے تو اپنی رعنائی خود لے کر آتی ہے۔ تو ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور باقی پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ چھوڑ دیں۔ اچھا سر، ہمارے تعلیمی نظام میں جو نمبروں کی دوڑ ہے، کیا یہ ایک پروڈکٹیو اور ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے؟ دیکھیں میں پھر سوری ٹو سے یہ زہر قاتل ہے۔ آپ نمبر کے ساتھ، مارکس کے ساتھ نا ایبلٹی کو جج نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ جیسے آپ نا ہم جو ہے سنگنگ ہے نا، تو لکھنے والا کوئی اور ہے، کمپوزر کوئی اور ہے، اس کا جو انسٹرومنٹل کرنے والا کوئی اور ہے، اور سنگر کوئی اور ہے۔ تو اسی طرح سے ہر شخص نا اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تعلیم میں جو نمبر کا معاملہ ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے ہے۔ ہم ذہانت یا یادداشت کو جج کر سکتے ہیں، ایبلٹی کو جج نہیں کر سکتے، ہم صلاحیتوں کو جج نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں میں مختلف صلاحیتیں دی ہیں، اور جو بڑا مشہور سا لطیفہ ہے کہ جی وہ کہ آپ جو ہے ہاتھی کو، ہرن کو، بندر کو، شیر کو کھڑا کر دیں، انہیں کہیں جی جو درخت پر سب سے پہلے اوپر چڑھ جائے گا تو وہ کامیاب کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یا جو دریا پار کر لے گا وہ کامیاب کہلائے گا۔ تو ہمیں بنیادی طور پر نا صلاحیتوں کو دیکھنا چاہیے ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم صلاحیتوں کے بجائے نمبرز کی طرف چلے گئے ہیں، اور نمبرز پھر وائٹ کالر جابز کی طرف چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سے معاشرے میں پروڈکٹیوٹی ختم ہو کر رہ گئی، تو یا جمود کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر اس نارمس کو یا پھر ان ٹرینڈس کو جو ہے وہ کیسے نیگیٹ کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو نا ہر شخص کو عزت دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ مطلب اگر ہم جو ہے یورپ کی ڈارک سائز کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں جو ہے آپ کو ایسی کتنی لیڈی ڈاکٹرز ملیں گی، آپ کو کتنے ایسے لیگل ایڈوائزرز ملیں گے، انجینئرز ملیں گے، کہ آپ جو
وہ خواتین ہیں جو بڑے اچھے عہدوں پر ہیں، انہوں نے جو ہے کوئی ٹرک ڈرائیور ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی ویٹر ہے، اس کے ساتھ ان کی شادی اور ایک اچھی زندگی گزر رہی ہے کنٹینٹڈ ہے. جی. اور آپ ریسپیکٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. سسٹم کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں. ہمارا ایسا سا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے کسی محنت کش کو، کسی ایسے شخص کو جو ہے وہ نا ہم حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ سے کام کرنے والے کو. یہ چیز جو ہے اگر ہم اس چیز سے روکیں گے تو معاملہ جو ہے پھر بہتر ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ہیلدی ایکٹیویٹی کا کمپٹیشن ہونا چاہیے ہے. خالی ذہانت کا یا یادداشت کا کمپٹیشن آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ کیونکہ ہمیں تو زندگی کا ہر شعبہ چلانے کے لیے لوگ چاہیے نا. خالی ڈاکٹر اور انجینئرس نے تو نہیں نا نظام چلانا. ٹھیک ہے. تو وی ہیو ویری لمیٹڈ چوائسیز. اور یہ بچپن سے ہی ہمیں پڑھا دیا گیا. اور ہماری فلموں میں، پرانی فلمیں دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں کہ جی بچہ نوکری لگ جائے گا تو یہ ہو جائے گا. ماں باپ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس جمود کو نا من حیث الکون توڑنا ہے اور کام کرنے والے کو ہمیں عزت دینی ہے. بطور ایک ہیڈ، ایک منتظم جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ جب اسکول کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو بطور مینجمنٹ آپ کو پرابلم پیش آ رہی ہوتی ہیں، بطور ایک ایکڈیمک لحاظ سے آپ کو جو ہے نا اپنا نصاب مرتب کرتے ہوئے پرابلمس پیش آ رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں دونوں طرح سے نا ہمیں پریشانی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے دونوں معاملات میں. ایک یہ ہے کہ آنے والی جو بچیاں ہیں جنہوں نے پڑھانا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہمیں انہیں تربیت دینی پڑتی ہے. اور دوسرے جو ہے بہت بڑا مسئلہ والدین کا ہوتا ہے. ہمارے ہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو والدین ہیں وہ کویک ہو یا ڈاکٹر ہو، اس کی ہر بات مانتا اور ہمیں آ کر پڑھانا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بڑا تھریٹ جی وہ سوری ٹو سے وہ کہ جی اب بچے دی پوزیشن نہیں، میں بچہ چک لینا ہے. سر آپ نے کیا پڑھایا ہے؟ ابھی اس کو میتھمیٹکس نہیں آیا تو ابھی اس کو یہ چیز نہیں آئی. والدین بعض اوقات مجھے ہنسی سی آ جاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں ان کا بچہ اسکالر بن جائے. دیکھیں ایک مسلسل عمل ہے. کوئی پودا پہلے دن چھاؤں نہیں دیتا، پہلے دن درخت جو ہے وہ پھل نہیں دیتا. ہاں وہ آکسیجن دیتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بچے کی صلاحیتوں کو ایکسپلور کریں. یہ استاد نے اور والدین دونوں نے مل کر کرنا ہے. اور ہمارے جو سسٹم کا المیہ یہ ہے کہ یہ دین اقرا سے شروع ہوا ہے، لیکن ہم برتھ ڈیز پر، سیلیبریشنز پر اب بچے جو ہے اچھے مارکس لے لیتے ہیں، اچھے کالجز میں چلے جاتے ہیں، اور وہ جب اس کے لیے کوئی پارٹی یا کوئی ٹریٹ تھرو کرتے ہیں تو اس پارٹی یا اس دعوت میں نے نہیں دیکھا کہ کتابیں تحفے میں آئی ہیں. ہم پیسے، ہم سوٹ، اور ہم جو ہے اسی طرح کے رسٹ واچز اور دوسری چیزیں، موبائل اور یہ چیزیں ہم تحفے میں دے رہے ہیں. حالانکہ دین تو اقرا سے شروع. جی جی بالکل. ہمارا اصل تعلق تو کتاب سے جڑنا چاہیے نا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے تربیت کی بات کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کا جو تعلیمی نظام ہے وہ اسکولنگ سے لے کے یونیورسٹی تک ہمارے بچوں کی تربیت ٹھیک کر رہا ہے؟ اچھا دیکھیں اس میں جو ہے پھر کچھ لوگ جو ہے وہ میری بات سے اعتراض کریں گے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے بعض اوقات اس قدر بھیانک سننے کو ملتا ہے، اس قدر بھیانک سننے کو ملتا ہے کہ روح کانپ اٹھتی ہے. اور پھر ہڈن کیمراز سے یا دوسری جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو یونیورسٹی لیول کے اوپر تو بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ پڑھانے والے اور لوگ ہوں، پیپرز بنانے والے اور لوگ ہوں، اور پیپر چیکرز بالکل الگ ہوں. ٹھیک. تو یونیورسٹیز کا سسٹم ٹھیک ہو جائے. باقی جو ہمارا نظام ہے آپ یہ دیکھیں، ہمارے نظام میں نا ہم نے اپنا روڈ میپ ہی نہیں بنایا. ساری دنیا میں آپ امریکہ میں چیک کر لیں تو 210، 215، 220، 240 دن تک کی پڑھائی ہے ایکٹیویٹیز کے علاوہ. ہمارے پاس جو ابھی سسٹم اگر جو سیٹرڈے سنڈیز آف کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس 190 سے زیادہ دن نہیں بچتے ہیں، اور اس میں بھی ہم اپنا سسٹم ڈسٹرب کر لیتے ہیں. ابھی سموگ آ گیا جی، اب ڈینگی آ گیا جی، اب کرونا آ گیا جی. مطلب یہ دس از نان پولیٹیکل، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا نان پولیٹیکل ایشو بٹ اٹ واز کنسرن ود دی ایجوکیشن. ساری دنیا میں امتحان کا سلسلہ نہیں رکا. ہم نے 100% مارکس کے ساتھ جو ہے بچے پاس کر دیے اور وہ ہمارے نروس کے اوپر سوار ہو گئے، اور ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوا. اور اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں ابھی ہوگا. سر ابھی ہو رہا ہے. ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں نا جو کچھ ہوا، یہ جو اتنا زیادہ جو ہلچل مچائی گئی، گڈ فار نتھنگ. یہ سے صرف سسٹم خراب ہوا. ٹھیک اگر ہے. کسی کو اختلاف تھا یا کوئی ایشو تھا تو کالجز کے گیٹ توڑنے اور راستے بلاک کرنے اور چیزوں کو آگ لگانا تو نہیں بنتا نا. یہ ایک استاد کا یا طالب علم کا نہیں.
اور باقاعدہ آپ گریبان سے ٹیچرز کو پکڑیں اور انہیں تھریٹ کریں تو نہیں بتائیں. مطلب کہ تربیت کی بہت شدید کمی ہے بہت زیادہ. ہمارے تعلیمی نظام میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یکساں قومی نصاب جو ہے وہ قوم کے لیے درست عمل ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ پھر تھوڑی سی پولیٹیکل بات ہو جائے گی. دیکھیں، جو یکساں نظام ساری دنیا میں امتحانات کا ایک طریقہ بنایا جاتا ہے، ایک سائلیبس کرائٹیریا دے دیا جاتا ہے، یہ ساری دنیا کا ایک نظام ہے. ہم نے نا اپنا روڈ میپ ہی تیار نہیں کیا. سستی شہرت کے چکر میں، اپنی واہ واہ کے چکر میں ہم نے نا سسٹم کرش کر دیا. لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کتابیں ضائع کر دی گئی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نا ایک سسٹم دے دیں اور اس سسٹم کے اوپر جو ہے پھر کوئی شخص جو ہے وہ میتھمیٹکس کے 200 کویشچن دے رہا ہے یا کوئی 300 دے رہا ہے یا 500 دے رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چکر یہ ہے کہ جی ٹی اے ڈی ہٹو بچو اور جی میٹنگز کے لاکھوں کروڑوں آپ نے خرچ کر دی. اس کا آسان ترین فارمولہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھیں. ہمارا عالمی دنیا سے جو اختلاف ہے مذہب کا اختلاف ہے. ہمارا عالمی دنیا سے جو اختلاف ہے وہ اخلاقیات کا ہے. ان کے جو مورل ایتھکس ہیں وہ اور ہیں، ان کے مذہب کے آسپیکٹس اور ہیں. ٹھیک ہے. باقی آپ دیکھیں کہ میتھمیٹکس کے ٹاپ 4-5 کنٹریز یا یونیورسٹیز دیکھیں، فزکس کو دیکھیں، کیمسٹری ہے، آئی ٹی ہے، اسپیس سائنسز ہے، بایولوجی ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم ان کا سارا سسٹم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہے وہ برج بن جائے گا. یہ جی ابھی ادھر اسلام آباد میٹنگ ہو رہی ہے، جی اب کراچی میں سیمینار ہوگا، جی ہم اربوں روپے اس چکر میں ضائع کر رہے ہیں. ہم اگر دنیا کے ساتھ برابر ہونا چاہتے ہیں تو ادھر ہو جائیں. ہاں، رہے گی بات مذہب کے حوالے سے اور اخلاقیات کے حوالے سے تو اسے اختیار کر لیں. باقی تو جب آپ ایک امتحان کا مضبوط کرائٹیریا لے کر آتے ہیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس کے پیرامیٹرز بنا دیں. اب جب اس کے پیرامیٹرز نہیں بنتے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ 100% میٹرک، ایف ایس سی اور المیہ، میں کہتا ہوں کہ یہ تباہی تھی یہ کہ آپ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اور جو ایف ایس سی ہے، جنہوں نے آگے ڈاکٹر، انجینئر اور ٹیکنیکل ورک میں جانا ہے، وہ سارے بچے 100% مارکس سے پاس ہو گیا. تو ہم نے اپنے سسٹم کو درست کرنا ہے. اگر یہ اپنے سسٹم کو درست نہیں کریں گے تو ویلیو نہیں بنے گی. چاہے یکساں قومی نصاب ہو یا نہ ہو، آپ کوئی بھی نعرہ بدل دیں. اچھا، ابھی آپ نے بین الاقوامی یونیورسٹیوں کی بات کی تو کمپیریٹیولی اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ہم جو ہے اپنے تعلیمی نظام میں ان سے بہت پیچھے کیوں ہیں اور ان کے موڈیول ابھی بھی ہم سے 30 سال آگے کیوں ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کا چہرہ تو کاپی کر لیا، ٹھیک ہے. ان کا اسٹرکچر کاپی نہیں کیا، ان کی گرومنگ کاپی نہیں کی. ہمیں اب اس میں پرائیویٹ پبلیشر جب اپنی سی کوشش کرتے ہیں تو آپ سوری ٹو سے ہر روز ایک نئی پابندی کہ آج ہی آپ نے یہ پڑھانا ہے، آج آپ نے وہ شامل نہیں کرنا، آج آپ نے یہ چیز نکال دینی ہے. جیسے میں تلخ حقیقت آپ کو بتاتا ہوں کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور اس آگے پیچھے جو ہے تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تو 2 لیگ بن گئی. ایک جناح لیگ بن گئی، ایک شفیع لیگ بن گئی. جناح لیگ کو ہیڈ کرتے تھے قائد اعظم اور لیاقت علی خان، شفیع لیگ کو ہیڈ کرتے تھے علامہ اقبال اور شاہ شفیع. ٹھیک ہے نا جی. اگر یہ اختلاف آیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ بعد میں قوم کے عظیم تر مفاد میں انہوں نے اپنی جو ہے علامہ اقبال اور شفیع نے یہ سرنڈر کیا، وہ بیک اسٹیپ پر آ گئے اور انہوں نے قائد اعظم کو سپر سیٹ اپنا لیڈر تسلیم کر لیا. تو اگر ہم کچھ تلخ حقائق، کچھ سچائیاں اگر ہم بتا دیں تو قباحت کوئی نہیں ہے. اور ریسرچ بیس اور جو ہے اوریجنلٹی کے اوپر جب کام ہوگا تو بہت بہتری آ جائے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے کام کو اپ گریڈ کرنا ہے بہت زیادہ ان کے ساتھ. اچھا رفیق صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں آل اوور دا کنٹری، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اور وہ ملک کے لیے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ آپ یقین مانیں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں یہ ہر طرح سے فیسیلیٹ کر رہے ہیں حکومت کو. ٹھیک ہے. اور ان کی کنٹریبیوشن کے حالات یہ ہیں کہ آپ اگر پرائیویٹ سکولز میں جائیں تو آئے ہیں، گارڈز ہیں، ٹک شاپ والے ہیں، ادر سروسز والے ہیں اور جو استانیہ ہیں وہاں پر، یہ جو ادارے ہیں یہ ڈور سٹیپ پر جو ہے باعزت روزگار دے رہے ہیں اور بہت زیادہ دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی یار تو میں یہ والدین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے نا ایک صرف نا لک آفٹر کے لیے نا کوئی کیئر ٹیکر لے آئیں نا
تو وہ 15-20 ہزار سے کم نہیں لے گا 6-7 گھنٹے کے. تو اسکول والے جو ہیں وہ مفت کے کیئر ٹیکر بھی ہوتے. اگر کسی جگہ پر 2-3 مہمان آ جائیں تو بعض اوقات گھر والے بچوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے ہیں. وہ 8-10 بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، اور ایک استانی جو ہے 20-25-30-35 بچوں کو اکیلے ہاتھ سے سنبھالتی بھی ہے، پروٹیکٹ بھی کرتی ہے اور ایجوکیٹ بھی کرتی ہے. ہمارے جو اوور آل کنٹری کا سسٹم یا سینیریو ہے، اس میں حکومت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ 100% جو ہے بچوں کو تعلیم کی سہولتیں فراہم کر سکے. دیٹ از دا پرائیویٹ سیکٹر، دیٹ از وی آر ایکچولی دی فورس بیہائنڈ دیٹ، کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہر طریقے سے. اور محدود چند آپ یہ دیکھیں کہ 10,000 سے اوپر والے اسکول کوئی 2% بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے 5,000 سے اوپر والے کوئی 8-8% سے زیادہ اسکول نہیں ہیں. ٹھیک ہے میجورٹی جو اسکول ہیں وہ 1,000 سے 2,500-3,000 روپے فیس والے ہیں. اینڈ دے آر ڈوئنگ مچ مور ایز کمپیئر ٹو دیئر ان پٹ. ٹھیک ہے اور اس میں والدین کی بھی ناراضگی، ان کی دھمکی، اور باقی لوگوں کو بھی، وہ جو ہے کوئی گلی محلے کا سیاست دان ہے، کوئی اثر رسوخ والا ہے، وہ اور سب کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اور بھرپور طریقے سے کر. تو اس سلسلے میں سر جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کی آسانی کے لیے کیا مشکلات درپیش ہیں اور حکومت کو کیا چینج لانا چاہیے؟ دیکھیں، حکومت کو جو ہے ہوتا یہ ہے کہ پرائیویٹ اداروں کو حکومتی نمائندے پالیسی میکنگ کے لیے بٹھاتے ہی نہیں. ابھی تھوڑا سا پہلے تک ہمارا سسٹم تھا، جن لوگوں کی بلڈنگ اپنی تھی انہیں 10 سال کی رجسٹریشن تھی، اور جن کی پرائیویٹ تھی ان کی 5 سال کی رجسٹریشن تھی. اچانک یہ مراد راز صاحب کو کچھ ہوا، انہوں نے سالانہ رجسٹریشن کر دی. اب کیا ہم ہر سال رجسٹریشن کرواتے جائیں؟ دنیا تو لائف ٹائم پیکیجز دے رہی ہے کہ آپ جو ہے اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ لائف ٹائم بنا لیں، آپ لائف ٹائم ممبر بن جائیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے جی آپ یہ اس اسپیسیفیکیشن کو جنہوں نے میٹ کیا ہے وہ اداروں کو جو ہے لائف ٹائم رجسٹریشن ہے. ٹھیک ہے اب وہ رجسٹریشن جو ہے وہ 10 سال سے سالانہ کر دی گئی، پھر بڑی ریکویسٹ کے بعد اس کو 2 سال کیا گیا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ہر پابندی جو ہے مطلب وہ سکولز والوں کے لیے ہیں. وہ ڈینگی کی ٹیم آ جائے، وہ ہیلتھ والے آ جائیں، وہ بلڈنگ فٹنس والے آ جائیں. جب یہ چیزیں امپوز ہوں گی تو جو محدود وسائل والے سکولز ہیں وہ کیا کریں گے؟ جو 10-12-15 مرلے والے کنال والے سکولز ہیں جن کے پاس محدود وسائل ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے. اور ہمارے یہاں ویسے بھی جو ایک سسٹم، جیسے وہ بجلی کے میٹر کی مثال دی جاتی ہے کہ اس کے لیے اتنے لوازمات ہیں، پھر ہمسائے کا بل بھی لے کر آپ نے جانا ہے، کہ ایک عام آدمی وہی پورے نہیں کر سکتا. اگر آپ دیکھیں کہ جو سخت بائی لاز ہیں ریگارڈنگ آپ نے سائنس لیب اس طرح کی بنانی ہے یا کمپیوٹر لیب اس طرح کی بنانی ہے، یا آپ نے جو ہے اپنا جو کرائٹیریا اس طرح کا رکھنا ہے، وہ اتنے سخت رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ وہ اچھے بھلے اداروں سے پورے نہیں ہو سکتے. مطلب آپ کا کہ ہاں حکومت کو جب بھی ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے تو پالیسی میکنگ کے لیے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا چاہیے. سر دیکھیں، اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ ابھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، مطلب یہاں پہ صرف 10 سے 15% جو ہے گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں جو ان کے بائی لاس کے اوپر پورے اترتے ہیں، باقی وہ بھی نہیں اترتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور ہمارے ہاں تو ساری چیز کی ایکسیس ہے، اور اب تو بچوں کے پاس موبائل کیمرہ ہے، کوئی چیز خراب دائیں بائیں ہو بچے اس کی تصویر ہمیں بھیج دیتے ہیں، والدین کو بھیج دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں جب بھی کسی بھی چیز کے اوپر سختی ہوتی ہے، کسی کی بھی چیز کے اوپر سختی ہوتی ہے تو صرف رشوت کا ریٹ بڑھتا ہے، صرف سفارش کا ریٹ بڑھتا ہے. تو ٹھیک ہے ہمارے یہاں جو بھی پالیسیز بنائی جائیں وہ حالات اور واقعات کو رکھ کر بنائی جائیں. اس کی اگر بات تھوڑی سی طویل ہو جائے گی، ہم امریکن اور برٹش لینگویج کو دیکھیں نا اور گرامر کو دیکھیں، جی جی تو جتنی برطانیہ میں عام بچے غلطیاں کرتے تھے بولتے اور لکھتے ہوئے، امریکن نے ان ساری چیزوں کو اپنی لینگویج میں قانون کا درجہ دے دیا. لوگ آسانی کی طرف چلے گئے. نتیجہ یہ ہے کہ کسی وقت ساری دنیا میں 100% برٹش برٹن انگلش بولی جاتی تھی اور ابھی 80% 70% امریکن ہے. امریکن آ گئی. ہمیں جو ہے یوزر فرینڈلی ہونا ہے، ہمیں عوام کو سہولت دینی ہے، کیونکہ ہم لوگ حکومت کے کمپیٹیٹر نہیں ہیں، ٹھیک ہے ہم تو حکومت کے کو سپورٹ کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ
8 سے 12,000 روپیہ میں ایک سرکاری بچہ پڑھتا ہے، 8 سے 12,000۔ ہم وہی کام 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 روپے میں کریں تو ہمیں تو شاباش ملنی چاہیے جی۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی جب کرونا آیا تو آپ دیکھیں کہ ایک نائب قاصد سے لے کر ایک تھانے دار تک اور ایک بلڈنگ فٹنس جو بلڈنگ انسپیکٹر سے لے کر ایک تحصیلدار تک ہر شخص کو اجازت دے دی کہ جی اس جو اسکول کھلا ہے اس کو سیل کرتے ہیں۔ سیل کر اور آ- میں ہمارے ہاں جو پولیس والے ہیں، جن کے پولیس والوں کے بچے پڑھتے ہیں، وہ اتنے زیادہ اس حوالے سے ٹچی ہیں کہ وہ یونیفارم میں نہیں آتے۔ وجہ ہم انہیں پہلے ہی کہتے ہیں جی جی آپ نے یونیفارم میں نہیں آنا، تو کبھی کبھار وہ ہنس کے کہتے ہیں خیر ہے۔ میں نے کہا جی ایک سادہ سی بات، وہ کہتی ہے اسکول تے چھاپا پہ گیا۔ مطلب کہ یہ کتنا آڈ ورڈ ہے ہاں کہ جی، یہ اسکول تے چھاپا پہ چھاپا پہ گیا اور نیگیٹیوٹی یا جی پبلشر تے چھاپا پہ گیا۔ اندازہ لگائیں کوئی پاکستانی پبلشر جو ہے انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی آف پاکستان اور اسلام کے خلاف جائے گا؟ پاسبل ہی نہیں ہے جی۔ تو اور اسکول کا بھی آؤٹ آف کویسچن ہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ از ٹو فیسیلیٹیٹ اباؤٹ آل دس تھنگ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ابھی پبلشرز کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو ویسے تو جب سے 27 سال سے آپ شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، تو پرائیویٹ پبلشر سے بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تو کون سا پبلشر ایسا ہے جس نے آپ کو اپیل کیا؟ اچھا آپ چاہتے ہیں باقی سارے پبلشر ناراض ہو جائے؟ ٹھیک ہے نہیں، دیر آر ٹو مینی، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، دیر آر ٹو مینی ٹھیک ہے، کہ جو پاکستان میں رہ کر پاکستان سے باہر والوں سے زیادہ اچھا کام کریں، اور اب تھوڑا سا حکومت انہیں فیسیلیٹیٹ کرے، تھوڑا سا حکومت انہیں ان کو تھپکی دے۔ ٹھیک ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ جو برٹش، سنگاپور اور انڈین جو پبلشرز ہیں وہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اور here I do say something regarding the Javed publishers. They've been doing a lot of good thing, innovative work there, and their research and development work is comparatively just like bolti kitabein, just like their general knowledge, tremendous. I personally feel that they are doing good and improving day by day. اچھا رفیق صاحب یہ بتائیے گا کہ نمبر گیمز جو ہیں ہمارے تعلیم کا ہمارا ایک حصہ بن چکا ہے، جبکہ اسکلز بھی، بلکہ اسکلز زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں اسکلز کی نسبت جو ہے وہ نمبر گیمز کو جو ہے نا پریفر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اس تعلیمی نظام میں جو نمبروں کی دوڑ ہے وہ کس حد تک کارگر ہے یا فائدہ مند ہے؟ دیکھیں ہم جو سسٹم ہمارا ہے اس میں ہم نمبرز کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اور بڑی مربوط ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مہارت ہے، اسکل ہے، حالات سے مقابلہ کرنا ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور میں والدین سے خاص طور پر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر اپنے بچوں کو نہ بنائیں۔ ہر بچے میں الگ الگ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ وکیل کا بیٹا وکیل بنے، ڈاکٹر کا ڈاکٹر بنے، انجینئر کا انجینئر بنے۔ آپ اسے اڑنے دیں، آپ اسے میدان میں اترنے دیں۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے یہ ایکسپلور کریں، یہ پوری سائنس ہے۔ جیسے ہم بچے کا کبھی میڈیکل ٹیسٹ کروائیں اور ڈاکٹر جو ہے کچھ ہمیں لکھ کر دیتا ہے نسخہ یا کہتا ہے فلاں فلاں ٹیسٹ کروا لے، تو ہم ڈاکٹر سے آرگیو نہیں کرتے، معلومات لیتے ہیں۔ تو آپ اچھے ایجوکیشنسٹ سے جو ہے اس حوالے سے بچے کی لائف لائن کے لیے، فیوچر کے لیے ضرور رابطہ کریں۔ اور اگر کسی وجہ سے کسی بچے میں کسی صلاحیت کی کمی ہے تو یقیناً کسی دوسری چیز میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت اس کو زیادہ بہتر کی ہے۔ جیسے ہم اسپیشل بچوں کو دیکھتے ہیں، یا جو بچے جو بصارت سے محروم ہیں ان کی میموری بڑی زبردست ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا جو بچے گفتگو نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، تو ان کی جو پک اپ ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان بچوں کو جن میں کوئی یہ ذہن سے بچوں کے نکالنا پڑے گا کہ خالی ڈاکٹر یا انجینئر یا CSS والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ ہمیں اس کو جو ہے وہ یعنی ہمیں بیلنس چلنا پڑے گا، اسکل کو بھی اتنی اہمیت دینی ہوگی جتنی نمبرز کو ہم 100% ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، ہمارے پروگرام کا اختتام کا وقت آ چکا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے سامعین کے لیے کوئی پیغام دیں۔ سامعین کو بس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، تعلیم کے حوالے سے دیکھیں کہ یہ دین اقرا سے شروع ہوا، تو ہم اپنی زندگی میں کتاب بینی کو اور کتاب کو تحفے میں دینے کی عادت اختیار کریں۔ اپنے گھروں کو جس طرح سے ہم انٹیریئر کے حوالے سے جو ہے
مربوط کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم کتاب کے حوالے سے بھی مربوط کریں. ابھی آپ گلی محلے میں چلے جائیں تو چھتوں پر آپ کو نا کبوتروں کے بڑے پنجرے نظر آئیں گے. جی جی میں کبھی کبھی والدین سے لوگوں سے کہتا ہوں کیا اس کا 10% حصہ بھی لائبریریز موجود ہیں؟ کیا 1% حصہ بھی کوئی سائنس لیبز موجود ہیں؟ ہمیں دیکھیں، ہم دنیا میں آبادی کے حوالے سے 5واں بڑا ملک ہے. تو ہمیں ایجوکیشن میں کوئی 5واں نہیں تو چھٹا 7واں 10واں نمبر تو ہمارا ہونا چاہیے، لیکن ہمارا تو کوئی نمبر ہی نہیں ہے. ہماری تو کوئی ہم تو ایسی. 900ویں نمبر پر تو جاتے. اب وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں اگلی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق. ہمیں نا اخلاق اور شائستگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہے، رسپیکٹ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ہم یا تو کالے کوٹ سے ڈرتے ہیں یا ہم پولیس والے سے ڈرتے ہیں. ہمارے ہاں استاد کی اور جو ہمارے میڈیکل کے عام جو گورنمنٹ ہاسپٹلس کے ڈاکٹر یا باقی لوگ ہیں ان کی جس حوالے سے لوگ آ کے جو ہے سوری ٹو سے تزلیل کرتے ہیں یا اگریسو ہوتے ہیں، یہ بڑا دل شکستہ ہے. تو یہ سسٹم میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. استاد بھی جو ہے وہ انسان ہے، ہماری اپنی زبان دانتوں میں آ جاتی ہے، ہم اپنی بنائی ہوئی سیڑھیوں سے سلپ ہو جاتے ہیں. تو اگر کبھی کوئی 19-20 ہو جائے یا غلطی کوتاہی ہو جائے تو دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم انسان ہیں. وی آر ناٹ دا روبوٹس. سو ٹو ار از ہیومن اینڈ مسٹیک کین بی ڈن. ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو کریٹ دا ریلیشن آف ریسپیکٹ. یہ احترام کا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ سر. جی رفیق خلیل صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور یقیناً ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایسے صاحب علم افراد کو لے کے آئیں جو ہماری رہنمائی کریں اور پتے کی باتیں بتائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.